رحمان الرحیم. کس کی مجال جو ہماری پرواز میں خلل ڈالے, کس کی مجال جو ہماری پرواز میں خلل ڈالے, ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑا کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے اور میرے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے کہ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر, لیڈی ہیلتھ سپروائزرز پولیو کا 5واں دن کام کر کے پھر سے یہاں پہنچی ہیں. بھرپور آپ سب کے لیے تالیاں. اور میں آپ سب کے لیے ایک اور شعر پڑھوں گی. ہم وہ پتے نہیں جو ہواؤں سے گر پڑے, ہم وہ پتے نہیں جو ہواؤں سے گر پڑے, طوفانوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے. سو آج ہماری ممبرشپ رجسٹریشن کی پہلی کیمپ جو ہے وہ ہم نے ملی ڈسٹرکٹ اور مراد میمن گوٹ میں لگائی, یعنی گڈاب ٹاؤن میں لگائی. اور یہاں ہم ممبرشپ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب کو اکٹھا کرنے کا ہمارا ایک مقصد تھا, کیونکہ یہاں وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو بیچاری ریٹائر ہو گئی, جن کو کچھ نہیں ملا. وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جو ریٹائر تو ہو گئے, ان کا حق بھی ہے, 10 سال گزرے مگر ان کو بھی کچھ نہیں ملا. وہ لوگ بھی ہیں جن کے ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس ابھی تک رہا ہوا ہے. وہ لوگ بھی ہیں جن کی تنخواہیں رہی ہوئی ہیں. اور وہ تو سارے ہی لوگ ہیں کہ جن کو ریگولر ہوئے 11 سال ہو گئے مگر اب ایک گریڈ ان کا نہیں بڑھا. یہ ممبرشپ کیمپ ہمارے پچھلے 1994 سے جو 18 سال کی سروس کاؤنٹ کروانے, ہمارا ٹائم اسکیل سے سروس اسٹرکچر بنانے کی یہ پہلی سیڑھی, پہلا قدم ہے جو ہم نے آج اٹھایا ہے. اسی طرح پورے سندھ میں 1 ہفتے کی کیمپیں لگیں گی, ورکرز آئیں گی اور ممبرشپ کریں گی. کیونکہ ہم پہلے ایسوسی ایشن تھے, اب ہم جو ہیں ناؤ کمیونٹی آکسفیم اور پائلر والوں کی مدد سے ہم یونٹ رجسٹر ہوئے ہیں. اور اس وقت شکر الحمدللہ ہم 5000 ممبر رجسٹر ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے تقریباً جتنی بھی سندھ کی ورکر سپروائزر ڈرائیور ہے سب کی ممبرشپ کرنی ہے, کیونکہ ہمیں CBA بننا ہے. پچھلے سال ہمارے ساتھ ہونے والا ظلم کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بغیر پوچھے انہوں نے ہمارا رسک الاؤنس 17,000 کٹ کر دیے, جس سے ان کو اندازہ بھی نہیں کہ ہماری ورکر کتنی تکلیف میں آ گئی. کسی نے لون لیا ہوا تھا, کسی نے قرض لیا ہوا تھا, کسی نے BC ڈالی ہوئی تھی, کسی کی بچی کی شادی تھی, کوئی بیمار تھا. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہمارے لیے تھا. تو اگر ہم CBA بن جاتے یعنی کلیکٹنگ بارگنگ ایجنٹ, تو وہ گورنمنٹ اور وہ CBA جو یونین ہوتی ہے وہ بیٹھ کے مشترکہ بات کرتی ہے, ٹیبل ٹاسک ہوتے ہیں. اگر ہم CBA ہوتے تو گورنمنٹ بغیر ہمارے مشاورت کے یہ کام نہیں کرتی. اور کیا ہم یہ کرنے دیتے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ نہیں کرنے دیں گے؟ اتحاد ہونا چاہیے, یقین ہونا چاہیے, کیونکہ انہی تنظیم کے لیڈروں پہ الزام لگتے ہیں جو بکتے نہیں, جو جھکتے نہیں. نہ ہم بکے ہیں, نہ بکیں گے, نہ جھکے ہیں, نہ جھکیں گے. ہم جھکیں گے تو اپنے اللہ کے سامنے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہے اور یہ پورے سندھ میں ہم جائیں گے. اگلے ہفتے ہمارا پورا سندھ کا دورہ ہے, پورے سندھ میں یہ کیمپس لگیں گے. اور میں اللہ سے پر امید ہوں, میرے ساتھی آپ سب, ہم انشاءاللہ 18 سال کی سروس بھی لیں گے اور وہ سروس کاؤنٹ کر کے ہم سروس اسٹرکچر وہ لیں گے کہ جس میں 1994 سے لے کے ہماری ساری سروس کاؤنٹ ہو. جیسے ہم نے 3 سال کے 2,10,000 ایریئرز لیے تھے, اسی طرح ہم لاکھوں روپے اپنی محنت کے اس انرجی والی عمر جو ہم نے ان کا کام کیا, جب ہم 21-22 سال کے اس پروگرام میں آئے تھے اور 18 سال ہمارا انرجک ٹائم تھا, جو ہم نے گورنمنٹ کے انڈیکیٹر
ان کو اچیو کر کے دیے، اور ہم لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ لیڈی ہیلتھ ورکر سپروائزر وہ کمیٹڈ عورت ہے فیلڈ کی، جس کو کوئی کچھ بھی کہتا رہا، چاہے اس کے گھر میں، فیلڈ میں، دفتر میں کتنا بھی ہراساں کرتے رہے، کتنا ڈراتے دھمکاتے رہے، مگر وہ نہ ڈری نہ جھکی۔ اس کی منزل تھی وہ اس قوم کی خدمت کرتی رہی، اس کو ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا، اس سے نہیں ڈری۔ اس کا بچہ خود گھر میں بریسٹ فیڈنگ والا، چھوٹا دودھ پلانے والا چھوڑ کے فیلڈ کی عورتوں کو بتانے جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہر آدھے گھنٹے کے بعد دودھ پلائیں، اور اپنا بچہ گھر بھوکا ہے۔ وہ اب گھر میں بیمار چھوڑ کے سارا دن پولیو، سارا دن ویکسینیشن، سارا دن نیوٹریشن کا کام، سیشن اور تعلیم دیتی ہے فری آف کاسٹ۔ یہ سب کے گلے میں ہڈی بن کے اٹک گئے ہیں کہ آپ ریگولر ہو گئے ہو، آپ کی اتنی تنخواہ ہے، کیا تنخواہ ہے اس مہنگائی، ظالم مہنگائی کے دور میں۔ تو سائی نے ایک شعر پڑھا تھا جو ہماری زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ جبلن متھا جھوپڑا جھولا کیے جھلن، جبلن متھا جھوپڑا جھولا کیے جھلن، جن جو آسرو اللہ میں سے پتھر منج پلن، سے سدائی خوش ہو جن جن آس نہ لاتی اللہ ماں۔ تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ ہمارا حق جو ہے، جو آئین کے اندر ہے، جو قانون کے اندر ہے، جس کے نوٹیفکیشن جاری کیے گئے، وہ ہمارا حق ہے، ہم لیں گے۔ ہم اتنا سخت کام، نہ سردی، نہ گرمی، نہ دھوپ، نہ چھاؤں، نہ بھوک، نہ پیاس، کچھ بھی نہیں دیکھتے ہوئے ہم کرتے 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 آج ہماری ورکرز، کسی کو کینسر، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کے گردوں کی بیماری ہو گئی ہے۔ تو ہمارے پینل بھی چاہیے، ہمیں خیرات میں یہ میڈیکل الاؤنس 2-3 ہزار نہیں چاہیے، ہمارا پینل ہونا چاہیے۔ ہم ایسے ریڑھ کی ہڈی ہیں، مگر اس ریڑھ کی ہڈی پہ ہر ہیلتھ کا وہ کام، ہر این جی اوز کا وہ کام جو یہ نہیں کر سکتے، اور کہتے ہیں ثواب کے لیے آپ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام یہ کام کریں، تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں آپ ہی جنت میں جاؤ، ہم نہیں جائیں گے۔ تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری ہیلتھ ورکر سپروائزر، چاہے ہمارے ڈرائیور بھائی ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں، کیونکہ یہ ان تکلیفوں کے باوجود اپنا وہ جو فرض ہے، اپنی جو ڈیوٹی ہے، وہ سر انجام دیتی ہے۔ اور یہ تنخواہ کوئی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی قیامت خیز مہنگائی اس وقت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس لیں گے، ہمیں بھی آرمی کی طرح، ججوں کی طرح جب ہم ریٹائر ہو تو ہمیں بھی پلاٹ دیے جائیں، جب ہم ریٹائر ہو تو ہمیں بھی ایک اچھی رقم، ہم 14، 16، 11 گریڈ میں ریٹائر ہو، اور ہمیں بھی ایک بہترین پینشن ملے، تاکہ ایز اے عورت، ایز اے ساس، بہو، ماں، بیٹی، ہمیں ظاہر ہے جب ایک ایج ہوتی ہے انسان کی، اس کے بعد انسان جو ہے وہ بیماری میں ہوتا ہے، تو ہم ریٹائر ہونے کے بعد بھی محتاج نہیں ہونے چاہتے۔ کیوں کہ ہم سے برداشت، مجھ سے تو نہیں ہوتا کہ میری ایک ورکر جو ہے 29 سال اس گورنمنٹ کا کام کرے، اور گورنمنٹ اس کو یہ کہہ کر گھر بھیج دے کہ بی بی اب تو آپ 60 سال کی ہو گئی ہیں، اب تو آپ کام کی نہیں ہیں، آپ گھر چلی جائیں، اور وہ ورکر گھر جاتے جاتے اٹیک سے وہ مر جائے، تو اس کا ہمیں سب کو غم ہے، ہمیں اس کا انتقام اس طرح لینا ہے کہ وہ حق ہم نے دے کے دکھانا ہے اس گورنمنٹ سے۔ اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک ہوں گے، جب ہم اپنے لیے ٹائم نکالیں گے۔ ہم دن رات، یعنی ہم 24 گھنٹے آن کال ہوتے ہیں، کسی وقت بھی ہمارا دروازہ کھٹکا کے کوئی بھی ہماری فیلڈ کا لوگ آ جاتے ہیں، کسی کو انجیکشن، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کسی حاملہ کو جو ہے وہ ڈیلیوری ہے، تو ہم سارا گھر، جس میں
किसी का शौहर होता है, बच्चे होते हैं, माँ बाप है, बहन भाई है, घर में बीमार है, छोड़ छाड़ के हम अपनी फील्ड के उस मरीज के साथ सारा दिन हॉस्पिटल गुजार देती हैं, ये सोचते कि हम जन्नत में हम ही जाएंगे। ये ऑफिसर हमें ये बावर करवाते हैं और ये बड़ी बड़ी एनजीओज, और मैं इस चीज को कंटेम्प्ट करती हूँ कि वेलोज से अगर बात करो तो वेलोज वाले कहते हैं कि हमने आपको खरीदा है, और जिसने हमें बेचा है और जिसने हमें खरीदा है ये वाजे सुन ले, हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ना हमें कोई बेच सकता है ना हमें कोई खरीद सकता है। अगर मोहब्बत से मांगेंगे तो गर्दन भी दे देंगे, अगर अकड़ के मांगेंगे तो जान भी हम ले लेंगे आप लोगों की। ये हमारा हक है, हमारा रेगुलर होना हक था, मगर 18 साल हमारी सर्विस देना गवर्नमेंट के फर्ज में शामिल है और हमारा हक है। तो अब 2-4 नारे हो जाएं, आवाज आएगी।